السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوشیروان بادشاہ نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اے بیٹا، صرف اپنے ہی آرام کا خیال نہ رکھنا، غریب کی دلجوئی کی فکر بھی کرنا، کیونکہ اگر تو اپنے ہی آرام کی فکر میں رہا تو پھر تیرے ملک میں کوئی بھی آرام سے نہ رہ سکے گا۔ کوئی عقل مند اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ چرواہا سویا رہے اور بکریاں بھیڑیے کے سپرد کر دے۔ عوام کا خیال رکھ، اس لیے کہ بادشاہ اگر درخت ہے تو عوام اس کی جڑیں ہیں، اور درخت جڑ ہی سے مضبوط ہے۔ جو عوام کے دل کو ستاتا ہے وہ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑا مارتا ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو پرہیزگاروں کا ہے، اور وہ امید اور خوف کے درمیان کا راستہ ہے۔ جو بادشاہ چاہتا ہے کہ میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے، وہ مخلوق کو ستانا کبھی پسند نہ کرے گا۔ اگر کسی بادشاہ میں یہ صفت نہیں تو یہ اس کے ملک میں امن کہاں؟ تو جس کا بندہ ہے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر۔ اگر تو خود سر ہے تو جا اپنا سر کھا۔ خوشحالی اس ملک میں نہیں آتی جہاں کی مخلوق بادشاہ کے ہاتھوں تنگ ہو۔ طاقتوروں سے ڈرنے کی بجائے ان سے ڈر جو اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ تجھے ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ رعایا کو ستانے والا خواب ہی میں ملک کے اندر امن دیکھ سکتا ہے۔ ظلم سے خرابی اور بدنامی ہوتی ہے۔ رعیت کو ظلم سے نہ مار، کیونکہ وہی تو حکومت کی پشت پناہ ہوتی ہے۔ اپنے فائدے کے لیے کسان کو نہ ستا، کیونکہ مزدور خوش دل ہوگا تو کام زیادہ کرے گا۔ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ برائی نہ کرنا جس سے تو نے کئی بار بھلائی دیکھی ہو۔ اس حکایت میں بہت ساری ان نصیحتوں کا ذکر ہے جس پر عمل کر کے ایک کامیاب حکومت کی جا سکتی ہے، اور حکمران عوام میں اچھی شہرت اور مقبولیت حاصل کر سکتا ہے۔ حکمران عوام کا خیر خواہ ہوگا تو لوگ بدل و جان اس کی نہ صرف اطاعت کریں گے بلکہ اس کی کامیابی اور درازی عمر کے لیے دعا گو رہیں گے، ورنہ سامنے خوشامد کریں گے اور پس پشت گالیاں دیں گے۔ ان تمام نصائح کا خلاصہ قرآن پاک کے ایک جملے کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔